پہنچان واسطے دعوت لینا حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رابر شریعت قبلہ پیر استاذیان مفتی پیر طیب حسین صاحب بخاری صاحب انہیں دیامنوں کو پہلے ایک زوردار نعرہ دا استقبال کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد نصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عزیزان گرامی قدر محترم معزز سامعین کرام، آج دی ایک خوبصورت محفل جناب ملک حاجی محمد منظور صاحب اور انہوں دی عمر دی سعادت حاصل کرن تو بعد بارگاہ الہی کے اندر ایک اظہار تشکر ہے کہ جس رب نے انہوں کو حرمین شریفین دی زیارت دی ایک سعادت عطا فرمائی. سبحان اللہ. حضرات محترم اور یہ خوبصورت مقامات خانہ کعبہ مدینہ منورہ ایسے خوبصورت مقامات ہیں کہ جس پہ متعدد مرتبہ گروہ ملائکہ دا اترنا میرے آقا نے مشاہدہ فرمایا. سبحان اللہ. آقا نے مشاہدہ فرمایا کہ محبت ملائکہ ہے جناب مسجد نبوی اور حرم شریف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدس مقامات ان کے جس ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تو ہجرت فرمائی. اسی حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس نے خانہ کعبہ نماز ادا کی تھی اس کو 1,00,000 نماز دا ثواب. خانہ کعبہ مسجد حرام کے اندر جس نے نماز ادا کی تھی 1,00,000 دا ثواب. مسجد نبوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد کے اندر جس نے نماز پڑھی اور اس کو 50,000 نماز دا ثواب. اور مسجد حرام کے اندر اس واسطے ثواب ہے کہ استقبال اللہ دا گھر ہے اور مسجد نبوی کے اندر 50,000 اس واسطے ثواب ہے کہ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس ہے. سبحان اللہ. لیکن اس کا تھوڑا حقیقت اور اس کا جرا روحانی مقصد ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی سرکار خانہ کعبہ تو حرم تو فرمایا کہ اللہ ایسی سرزمین ہے کہ جڑا میرے نزدیک اس پورا خطہ عرض کے اندر قرآن عرض کے اندر ایک خطہ جڑا ہے اور وہ بہت مقدس ہے میرے واسطے پسندیدہ جگہ ہے. ان میں ہجرت کر کے اس جگہ تو کیا ہے نا مگر میری ایک شرط ہے میرے کو ایسی جگہ ہوتے میری جگہ ہوئے کہ جڑی تیرے نزدیک پسندیدہ ہے سبحان اللہ. جڑی اللہ کے نزدیک سب تو زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ہوتے تشریف فرما ہوئے یہ اللہ کی محبوب جگہ ہے. اور جیری جگہ ہوتے حرم ہے خانہ کعبہ ہے یہ رسول اللہ کی محبوب جگہ ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جگہ ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنی محبوب جگہ ہوتے 50,000 نماز دا ثواب رکھے جنہی رسول اللہ کی محبوب جگہ ہے 1,00,000 نماز دا ثواب. سبحان اللہ. ایک رنگ محبوبیت ہے اور اس جگہ ہوتے ایسا بہت موقع جاتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے. حضرات محترم وہ وقت بھول گئے کہ جڑی جگہ ہوتے صحابہ کرام کو حرام ہو گیا مسجد حرم خانہ کعبہ راونا کیوں فرمایا کہ جس جگہ ہوتے میرا محبوب ہے حرم اسی جگہ ہوتے. اگر تسا میرے محبوب کو چھوڑ کے اور مکہ مکرمہ کے اندر رہ گئے تو آنے واسطے اس جگہ ہوتے راونا حرام ہو چکے ہو.
کیونکہ میرے آقا میرے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیری جگہ ہوتے رسول کریم ویسے میں اسی جگہ ہوتے ہاں، جیری جگہ ہوتے میرا حبیب ویسی میں اسی جگہ ہوتے ہاں، جیری جگہ ہوتے میرا رسول ویسی میں اسی جگہ ہوتے ہیں، جیری جگہ ہوتے میری شان عبادیت اور خوبصورت ہستی جس نے اپنے اس عبادیت کے اندر معبودیت کا ایک رنگ سموئے جنت فرمایا کہ جیری جگہ ہوتے میرا حبیب ویسی اسی جگہ ہوتے میں اللہ سبحان اللہ اور حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک خوبصورت جگہ ہے، ایک خوبصورت جگہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے حرم دی زیارت اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے ساتھ عمرہ عمرے کا مطلب کیا ہے؟ عمرے کا مطلب یہ ہے کہ آباد کرنا کسی جگہ آباد کرنا۔ اگر حج ہوتا سال بعد اللہ تبارک و تعالی سال بعد حج باقی جگہ ہوتے لوگ بنجنی دہا کھانا کھاوا اور اس دیا رون کا بحال لڑا اور اس جگہ ہوتے اس دیا رونقا بحال کرنے واسطے اس دی تر و تازگی کو باقی رکھنے واسطے اللہ رب العزت نے عمرہ شروع کیتے ہیں۔ عمرہ کا مطلب یہ ہے کہ آباد رکھنا اللہ دے گھر کو آباد سبحان اللہ اور معمار کا مطلب یہ ہے اور معمار اگر نا جڑا درخان ہے مستری اس کو بھی اسی مادے تو بنے ہوئے لگا اور وہی ہے کہ جنہی جگہ اس کو کوئی عمارت نہیں کوئی بلڈنگ نہیں ویرانیہ کو تعبیر کر کے اس کو رونے مارونے ایک عمرانیات کا ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے اور وہی اسی مادے تو نکلا ہے کہ جڑا ایک معاشرے کے اندر اس کی رونقہ کو بحال کرنے واسطے اور اس کے اندر ترقی واسطے کہ جڑا ایک سائنس ہے اور اس کو عمرانیات آتا ہے اور یہ اسی مادے تو ہے اور عمرہ بھی اسی مادے تو ہے کہ جڑا اللہ کے گھر کو آباد رکھے اور خدا تبارک و تعالی نے اس گھر کو آباد رکھنے واسطے عمرہ دی ہے حکم دے دیتا کہ اس جگہ ہوتے عمرہ کرو آؤ میرے اس گھر سے کرو لیکن آؤ اس جگہ ہوتے لیکن اس گھر کا جڑا ایک انداز ہے اسی آداب کے مطابق کام احرام بات کیا ہو کیوں اس واسطے کہ احرام کوئی لباس خاص ہے اور یہ لباس خاص کیا ہے یہ جناب ابراہیم کا لباس آؤ اس جگہ ہوتے مگر ابراہیم کے لباس کے اندر آؤ اور وہ لباس ابراہیم کیا ہے کہ حضرت ابراہیم بغیر سلا کپڑا پہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر سلا کپڑا دنیا کے اندر اور جتنے بھی حاجی حج کرنے واسطے بیٹھتے پر حرم کے اندر اور یہ طواف اور عمرہ اور حج دا ادائیگی دا سب تو پہلا اور اس واسطے کہ جی چیز کو اللہ رب العزت لاگو فرمائے کہ وہ لباس پاک کے تسیں اس حرم کے اندر داخل اور احرام جناب ابراہیم علیہ السلام کا لباس ہے بغیر سلا لباس اس جگہ ہوتے آؤ لیکن ذوق ابراہیمی ہوئے اور وہ ذوق ابراہیمی کیا ہے اس کا طواف کرنا ہے اور طبیعت ابراہیمی اور جناب حضرت حاجرہ دی جڑی مانوسیت ہے اور فرمایا کہ صفا مروہ چلو خانہ کعبہ دا طواف کرنا تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ دا گھر ہے مگر وہ صفا مروہ کس دا گھر ہے اگر اسی جگہ ہوتے وہ جگہ صفا مروہ جڑا اس جگہ ہوتے اور حاجی اور عمرے کرن والے اس جگہ ہوتے پہنچ دیں خاص کر انہاں لوگوں کو جڑے لوگ شرک رکھے ہیں حضرت محترم میں اللہ دا جڑا خالص گھر ہے اس جگہ ہوتے کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس عبادت اندر اس کی شان عبادیت کو کٹ کے اللہ نے اپنی عبادت کو عبادت رنگ اندر پیش کیا کوئی عبادت رنگ اندر نہیں اگر عبادت کسی رنگ اندر ہے تو اس اندر خدا کے محبوب بندے دی آداب پڑھ کے عبادت کرے کوئی عبادت ایسی نہیں نماز پڑھ سو نماز اگر انہی حرکات آنا ہے تو کوئی نماز قبول نہیں اگر تسا آکسو کہ اے عبادت جنی نماز ہے اے ادائے مصطفیٰ ہے ول اللہ جہاں پسندیدہ ہے اور اے ادائے مصطفیٰ ہے تابعداری اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ولی عبادت ہے اگر تسا اس سے نظریے کو ہٹ گئے کوئی آدمی شیطان نے بڑی کوشش کی کہ میں جناب آدم علیہ السلام نے رستے تو علاوہ اللہ تک پہنچا مگر آج تک وہ محروم ہے آج تک وہ نامراد ہے آج تک اس تو ابلیسیت ختم نہیں ہوئی کیوں اس واسطے کہ وہ غلط رستے تو اللہ کی طرف بننا چاہتا ہے لیکن اللہ طرف پہنچنے واسطے رستہ جائے وہ ایک عبادیت ہے اور وہ شان عبادیت ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اجاگر کر دیا فرمایا کہ آئے ابلیس اگر تو میرے تک پہنچنے تیرے ہزار کروڑ سجدے میری بارگاہ اندر تا قبول ہو سن کہ جب تک تیرے اندر
آدم علیہ السلام دی عقیدت و محبت نہ ہو سی اللہ رب العزت نے عبادت رکھی اپنے بندے کی طرف اور یہ معبودیت یہ چیز ہے اس جگہ ہوتے جناب حج کرنے واسطے لوگ جناب آج کل بڑی کمپنیاں لے کے ہوئی ہیں کہ اور عمل کو الگ کریں رسول اللہ کو الگ کریں اگر نیک عمل کو رسول اللہ کو الگ کر کے پیش کیا گیا اور نیک عمل ہی نیک عمل دی نیکی اس وقت تک نیک عمل ہے جب تک وہ رسول اللہ کی عادات نال جڑا ہوا جب تک وہ جڑا ہے اور نیک عمل ہے جب تک وہ جڑا ہے نہیں اور نیک عمل نہیں ایک دفعہ ہے کاتب وحی ہے اور کاتب وحی عبداللہ بن ابی سر اور وہ جناب جس ویلے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور انہیں دے منہ دے وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا توقف کتاب رکے اور فتبارک اللہ احسن الخالق انہیں پڑھ اور وہ قرآن مجید دی وہ آیت دی ویسی نازل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض آپ نے فرمایا کہ میری تلاوت تو پہلے تک تلاوت کی تھی کیوں ہے معلوم نہیں کہ قرآن پڑھ گئی اس ویلے کہ جس ویلے رسول اللہ دی زبان تو ادائیگی ہو سی تیب پڑھا وہی لفظ ہے نادری وہی ہوئے لیکن ایک قرآن دے لفظ نہیں ایک عبارت ہے قرآن اس ویلے پڑھ گئی جس ویلے محمد رسول اللہ دی ادائیگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نماز میں اس ویلے قرآن پڑھ دے کہ جس ویلے میں محمد اس کو اپنی زبان کو ادا کر فرمائے کہ یہ ہے سارا دین اور یہ ہے ساکو محبت ملی ہے خانہ کعبہ جنہی اس طرح کے اسا جناب حرم اندر خانہ کعبہ دا طواف کرنے صفا مروہ ایک دفعہ ایک خاتون ہے بڈی ہے یہ تو سفر کر کے گئی حج کرنے واسطے اس نے جناب ڈنڈڑی رکھی اللہ کے گھر پہنچ گئی اس ویلے جناب انہوں نے کہا اماں بیٹھ چلو عرفات اس نے کہا کہ اللہ کے گھر کو کوئی بڑی جگہ ہے میں نے اتنا سفر کر کے اللہ کے گھر ہے یہاں تو میں کوئی اس جگہ تو کٹھی ویندے میں عرفات چلو اس نے کہا کہ نہیں اس جگہ ہوتے اگر تو رہ گئی تیرا حج ادا نہیں ہونا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتے کہ میں آئی اس تو سفر اللہ کے گھر واسطے آئی جڑی جگہ ہوتے ایک لکھ نماز دا ثواب ہے تو وجہ بہر نکل اس نے کہا کہ نہیں تیرا حج اگر ہو سی تو وہ خانہ کعبہ تو بہر ہو سی تاکہ لوگوں دے ذہن میں اندر آوے کہ اے جنہی کعبہ کو تقدس حاصل ہے میرے محبوب بندے کی وجہ حاصل ہے فرمایا کہ کعبے کو جڑا مقام حاصل ہے اے جناب ابراہیم کی وجہ تو حاصل ہے محمد رسول اللہ کی وجہ تو حاصل ہے اور اس جگہ دے انبیاء کرام دی اور محبت دی وجہ تو اس خانہ کعبہ کو مقام حاصل ہے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے مقام اللہ تبارک و تعالی نے حضرات محترم یہ اسی واسطے سارے حج اللہ رب العزت نے سارے چیزیں پیدا کی عرفات میدان اندر بیٹھے مینا اور وہ جناب مزدلفہ اور وہ پوری رہار جناب سفر اور بیٹھے اسی جگہ ہوتے اسی جگہ ہوتے اللہ رب العزت نے حالانکہ اس ویلے جڑی نماز پڑھی دی بھئی ہے علماء کو پوچھو کیا اتھا کر جڑی نماز پڑھی دی کیا وہ ایک لاکھ دا ثواب ہے اگر ایک لاکھ دا ثواب ہے تو پتہ چلا کہ اصل جڑا ایک لاکھ دا ثواب ہے وہ اطاعت رسول ہے اطاعت رسول ہے وفاداری ہے اخلاص ہے محبت ہے اور یہ جڑا لاکھ دا ثواب اسی واسطے کیا ملتے وہ خانہ کعبہ دی وجہ نہیں وہ اللہ دے رسول دی اطاعت دی وجہ تو کیا ملتے یہ چیز ذہن میں رکھ لیے اسی واسطے کہ وہ عرفات کے میدان کے اندر جڑا حاجی نماز پڑھتے کیا وہ ایک لاکھ دا ثواب ہے یہ حضرات محترم یہ سب سلیقہ دے دیئے محبت ایک پیار اور ایک جاذبیت پیدا کرنے کی سارے دل اندر اسلام کی جنہی اصل حقیقت ہے اس کو سمجھن کی کوشش کرو اور یہ عمرہ اور یہ حج یہ دراز حقیقت یہ اللہ رب العزت کی گھر کے اندر اور ایسی جگہ ہوتے مقدس صرف زمین کی زیارت اور اس جگہ ہوتے پہنچنا تاکہ انسان دے طبیعت اور ایمان دے اندر برکت حاصل ہو یہ برکت حاصل ہوئے خدا تبارک و تعالی نے بہت بڑی سعادت رکھی ہے اس گھر کے اندر اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس ہے روزہ اقدس اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جگہ تے پتہ نہیں کتنی مرتبہ جبرائیل اور مسجد نبوی کے اندر آ کے اترے اس جگہ ہوتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بہت خوبصورت صحابہ اہل بیت حرم نبوی جنہی جب خدا دی رحمت ہر ٹائم متوجہ ہے اس سرزمین ہوتے اس سرزمین تو متوجہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اس جگہ تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس تے پہنچے اور اس جگہ تے کھڑ گیا فرمائیں کہ اے میرے پیارے حبیب اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان پاکیزہ نہیں
میری ہونٹ پاکیزہ نہیں اور میں کس طریقے نال دریا اقدس کو بوسا رہے فرمایا کہ فرید الدین اس قابل نہیں حضرات محترم کے ادب ہی انہیں لوگوں نے جنہوں نے ادب سکھے اے حج اور عمرہ اے ادب سکھاون واسطے اس جگہ ہوتے اے تربیتی کیمپ ہوتے کہ اللہ دے گھر دا اللہ دا اور ادب کی میں کرنے اور اس جگہ ہوتے جس نے ادب کیتا اور وہ جنت دنیا میں کامیاب ہو گیا جس نے ادب و احترام کیتا روح شریعت پاتی شریعت ادب تو ہٹ کے نہیں شریعت پوری دے پوری ایک ادب ہے تاکہ میرے محبوب دے نال امت جڑی رہے نماز پڑھے روزے رکھے زکات دے اور اچھے اعمال کرے سی اور اس اچھے اعمال دی وجہ دے نال میرے حبیب دے نال لوگ جڑے رہے یہ اصل مقصد ہے حج اور عمرے کا اور یہ اصل مقصد ہے سارے مسلمان ہونا مسلمان مومن ہونا دا جڑا اصل مقصد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑے رہنا اور اللہ تبارک و تعالی محترم جناب ملک منظور صاحب انہوں نے خوبصورت عمرے دی ایک سعادت حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ انہوں نے سفر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمایا اور انہوں نے جڑے مناسب عمرہ ادا کی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور عمرے دے اور اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی حاضری اللہ رب العزت و حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بھائی اور انہوں نے مثال ہوگی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی غریق رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے اور اس خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں کیونکہ ثواب کے اندر جتنا مرضی آدمی کو شریک کرو اور اتنا شریک کر سکتے ہو ثواب کے اندر اللہ رب العزت اس ثواب کے اندر تمام انہوں نے جو بزرگ دنیا تو چلے گئے اللہ سب کو اس کے اندر شامل فرمائے شامل حال فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین